اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج کے اجلاس میں آئی ہوئی ہماری تمام مائیں بہنیں اور نوجوان ساتھی جنہیں علماء لہرپور کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر گھر، ہر محلے، ہر بستی اور گاؤں میں خواتین سے گفتگو کی جائے، عورتوں سے بات چیت کی جائے. یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ قیمتی چیز بنائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے مقام کو اور اس کی عزت اور اس کے وقار کو بنایا. ایک حدیث میں ہے کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا، ساز و سامان، سب کچھ بنایا ہے کہ گھر بار، زمین جائیداد، سواریاں، جانور، مویشی، پہاڑ، پرندے، جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں، ان میں نیک عورت سب سے زیادہ بہتر مانی گئی. آدمیوں کی کیا ایسے کہہ لیا جائے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہی کل کے آدمی ہوتے ہیں، جو بچیاں ہوتی ہیں وہی کل کی عورتیں ہوتی ہیں. ان کی تعلیم میں، تربیت میں بھی عورتوں کا بنیادی ہاتھ ہوتا ہے. آپ سب کو معلوم ہے اور آپ سب کے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ چاہے شوہر کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، والد کی شکل میں ہو، ان سب کی اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ وہ گھر کے کام کاج میں یا بچوں کی تعلیم و تربیت میں اتنا زیادہ دلچسپی نہیں دکھا سکتے. ان کے سر پہ گھر چلانے کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے سر پہ رشتے میں دعوتیں، آنا جانا، بیماری آزاری میں شرکت، جنازے، بے پناہ کام آدمیوں کے ذمہ ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ایک بچی پیدا ہو، بتایا اس کو خوشخبری دی کہ باعث رحمت ہے. پھر 2 بچیاں ہو جائیں تو کہا کہ جس آدمی نے ان 2 بچیوں کو کی اچھی سی تعلیم و تربیت کی، پرورش کی اور ان کو اچھے اخلاق سکھائے، دینی تعلیم دی، اور پھر ان کی جو سماجی ذمہ داری نکاح ہے اس کو کیا، وہ شخص اور میں کل قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جیسے کہ 2 انگلیاں، دونوں کو آپس میں جوڑ کے بتایا. انگلیاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قربت اتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی کہ بیچ کا کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. آپ سب کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ضرورت محسوس ہوئی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لگا کہ ان کے ساتھ میں ایک شخص اور ہونا چاہیے جو ان کا غمخوار بھی ہو، جو ان کے ساتھ رہے، ان کی مزاج پرسی کرے، یا یہ دونوں لوگ آپس میں بہرحال کچھ نہ کچھ گفتگو کر سکیں. تو نسل انسانی کا جو وجود ہے یہ 2 لوگوں میں ہے، ایک شوہر، ایک بیوی. ان میں شوہروں کے تعلق سے تو بہت سی باتیں ہیں، وہ اپنی ذمہ داری وہ بھی ادا کریں، لیکن چونکہ آج کا موضوع ہے خواتین کے تعلق سے، ہمارے وہاں کے آدمی یا مرد حضرات یہ کرتے ہیں کہ صبح وہ
الگ الگ کاروبار سے مصروف ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ اب بچتی ہیں ہمارے گھر پہ مائیں، بہنیں، بچیاں اور بچے، اور جوان ہو رہے ہوتے ہوئے بچے۔ یہ سب بعض دفعے تو ایسے لوگ بھی ہیں اسی لہرپور میں کہ وہ اپنے بچوں کو کئی کئی دن میں قاعدے سے بات نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ یا تو بچوں کے آنے جانے کا اسکول کا ایسا ٹائم ہے کہ ان کے والد گھر پہ جب آتے ہیں تو بچے نہیں ہوتے ہیں، اور جب بچے آتے ہیں تو والد نہیں ہوتے ہیں۔ اس سب کے میں ضرورت اس بات کی محسوس کی گئی کہ ہم سب کی، یعنی بطور خاص عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے بچے بچیوں پہ کڑی نظر رکھیں۔ ابھی بڑی منظم سازش کے تحت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مسلم بچیوں کو نان مسلم، غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ بہلا کے، پھسلا کے، وقتی لالچ دے کے ان کو اپنی دوستی کے جال میں پھنساتے ہیں، ان سے دوستیاں کرتے ہیں۔ اور یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ یہ سب ہوتا ہے دکانوں پہ، یہ سب اس کی سب سے جو بڑی جگہ ہے وہ اسکولوں کالجز ہیں۔ بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس لیے داخلہ ہی لیتے ہیں کہ ہمیں مسلم بچیوں کو نشانہ بنانا ہے۔ آپ سب سے بات کرنے کا آج مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں جو بھی عزت دی ہے، جو بھی نعمت دی ہے، یہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز آ جائے اور صرف ہم سے ایمان اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھین لی جائے تو مجھے لگتا ہے دنیا بیکار ہے۔ آخرت تو بیکار اس کا لازمی نتیجہ ہے، لیکن دنیا بھی بیکار ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو فخر کی چیز ہے، جس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، وہ دو ہی چیزیں ہیں جو دوسرے مذہب کے لوگوں سے، دوسرے قوموں کے لوگوں سے ہمیں ممتاز بناتی، الگ کرتی ہیں۔ وہ صرف اللہ پر ایمان اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ اور سچی محبت چاہے وہ اللہ سے ہو یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یہ اس کے تمام احکامات کو بجا لانے میں ہے۔ کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہر طرح کی غلطیاں ہیں سماج میں، چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، معاف کرنے والی ہیں، معاف نہ کرنے والی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت بڑی گھر کے لیے، سماج کے لیے، محلے کے لیے شرمندگی کا سبب بنتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، معاف کیجیے گا آپ سب سے بات کرتے ہوئے، اور اللہ ہمارے سب کے بھی گھروں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ بہرحال کب کیا کہاں ہو جائے کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے، لیکن ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری بہت سی بہنیں اسکول کالجز میں جاتی ہیں اور جانا چاہیے، ان کے مستقل ان کے موبائلز دے دیے جاتے ہیں، وہ اس کا بے جا استعمال شروع کرتی ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی گھریلو طور پر یہ لڑائی بنتی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نند کی شکایت اس کی بھابھی کرتی ہے، اس کی ماں سے، یعنی اپنی ساس سے یا اپنے سسر سے یا اپنے شوہر سے، کہ آپ کی بہن کا کچھ ہمیں صحیح لگ نہیں رہا ہے سسٹم۔ اس کو شک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گھر میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس بات کو ساس سسر سمجھے، بھائی سمجھے، یا تو وہ اپنی بیوی پہ تیور چڑھا لیتے ہیں، اور یا ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ سے یا بہن سے لڑ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ ہماری بچیاں، وہ ہماری بہنیں جن کے اوپر اپنے گھر کے بھائیوں کی، اپنے گھر کے والدین کی، محلے کی عزت کی ذمہ داری ہے، وہ ہماری بات کو غور سے سنیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے صحیح۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حق میں کوئی اچھی چیز سوچ رکھی ہے، فیصلہ کرنا باقی ہے اللہ کا، تو آپ وقتی طور پر جذباتی ہو کر کے کوئی ایسا فیصلہ نہ لیں جس سے شرمندگی پورے گھر کو اور سماج کو اور بھائیوں کو اور والدین کو اٹھانی پڑے۔ دنیا میں کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہیں جو اپنے بچوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہوں۔ ہوتا یہ ہے
کہ نوجوان، اور بات آپ سے ہے تو آج بالکل صاف صاف کی جائے گی، ہوتا یہ ہے کہ جو بچیاں عمر کو پہنچ چکی ہوتی ہیں بلوغت کی یا نکاح کی، انہیں لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہم کو کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، تو ایک باہر کا آدمی جو فرضی ہوتا ہے، جو دھوکے باز ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی چند باتیں اچھی کر لیتا ہے، ٹائم دے دیتا ہے، تو ان بچیوں کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ ہمارا سب سے مخلص آدمی یہی ہے۔ در حقیقت وہی سب سے بڑا دھوکے باز جھوٹا ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، گھر میں ضرورتیں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک بھائی اگر وقت پہ کمانے نہ جائے، ایک والد اگر وقت پہ کمانے نہ جائے، پورے گھر میں 8-10 لوگ، 5 لوگ جب کام کرتے ہیں، تب بھی ایک گھر کو چلا پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بیماریاں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے کپڑے ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے کاروبار کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، نفع و نقصان ہوتا ہے، بیماری آزاری ہوتی ہے، والدین کے الگ خرچے ہوتے ہیں، بیویوں کے الگ خرچے ہوتے ہیں، بہنوں کے الگ خرچے ہوتے ہیں، تو آدمی لوگ بہت محنتیں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمیوں کے ساتھ میں بعض گھروں میں عورتوں کو بھی کام مختلف کرنے پڑتے ہیں جن سے کچھ آمدنی کا ذریعہ بنے۔ جو لوگ باہر جنہیں اجازت ماں باپ دیتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، اپنی والدہ کی، اپنی بڑی بہنوں کی، اپنے رشتہ داروں کی آنکھوں میں گرا جائے۔ آپ سب بھی جو ہماری مائیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، اپنی بچیوں کی اور اپنی خود کی بھی، اپنے آپ کو بھی کوشش کریں بدلیں، جتنا بدلنا ممکن ہو۔ دھیرے دھیرے انسان اپنے عادات کو، اپنے طور طریقے کو، مزاج کو بدلتا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے بھی، 15 سال پہلے لہر پور میں اتنے پختہ مکانات نہیں تھے، اتنی اچھی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ گھروں میں ٹائلس وغیرہ کا رواج نہیں تھا، حتیٰ کہ پلسٹر وغیرہ کا نظم نہیں تھا، لیکن لوگوں نے کوشش کی کہ اب ہمارا بیٹھکا اچھا ہونا چاہیے، مہمان آتے ہیں، ہمارا گھر اچھا ہونا چاہیے، لوگ دیکھتے ہیں، گھر کی نشست باتیں آپس میں نہ کرے کوئی لوگ، گھر کی نشست ایسی ہونی چاہیے کہ 4 لوگ آ جائیں تو دیکھیں، گھر اچھا ہونا چاہیے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ رشتے والے رشتہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر کو بدلا، اپنے آپ کو بھی بدلیے کہ آپ جیسے مزاج کے تھے، اگر آپ کے مزاج میں لڑائی کا مزاج تھا تو صبر کرنا سیکھیے، اگر آپ میں غصہ تھا تو برداشت کرنا سیکھیے، اگر آپ نماز نہیں پڑھ پاتی تھی تو نماز پڑھنا سیکھیے، اگر آپ کو دعائیں آج سے 15 سال پہلے بھی نہیں یاد تھی اور آپ نے اپنا گھر اور بچے اتنے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، تو آپ نے اگر دعائیں نہیں یاد کی تو آپ کو یاد کرنا چاہیے تھا۔ اور یاد رکھیے، یہ زندگی سب کی کٹ جاتی ہے، سب کی، کھانا ہو، پینا ہو، گھر ہو نہ ہو، رشتہ دار آئے نہ آئے، تعلق کوئی رکھے نہ رکھے، سب کے کٹ جائے۔ ایک مسلمان چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اس کی زندگی شروع ہوتی ہے مرنے کے بعد سے۔ جو امتحان کا وقت ہے ہمارا، اس کا اصلی جو نتیجہ آئے گا وہ میدان محشر میں آئے گا کہ ہم نے کون سے اعمال اچھے کیے، کون سے اچھے اعمال نہیں کیے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے سلسلے میں، اپنے سلسلے میں ہر شخص فکر کرے۔ اور جو ہم نے آپ کو ایک بات بتائی ہے، یہ بات نہ کہنے کی ضرورت آتی کھل کے ہم لوگوں کو کہ ہماری بچیاں نشانے پہ ہیں۔ یہ اس لیے ہے، خیر آباد کے کئی واقعات ایسے ہیں، اور واقعات کی لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، اور باپ کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے کہ وہ پوچھے یہ کون لڑکا ہے، لڑکی کہتی ہے ہمارا دوست ہے۔ ہمارے وہاں تو مسلمان لڑکا، نامحرم لڑکا لڑکی سے بات نہیں کر سکتا، وہ ایک نان مسلم گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں نے لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ جو بچیاں بھی اسکول میں جا رہی ہیں اور یہاں آئی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ ایمان سے بڑھ کے یہ وقتی جو آپ کو لوگ لالچ میں دے دیتے ہیں، تھوڑے سے موبائل دے دیا چپکے سے، چوری سے، دیکھیے ہم بھی اسی سماج کا حصہ ہیں، ہم بھی ساری چیزیں جانتے ہیں،
ہم نے بھی اسکول اور مدرسے کی تعلیم پڑھی ہے، ہم سب جانتے ہیں انسان ہونے کے ناطے سماج میں کیا چل رہا ہے۔ وقتی طور پر انہیں کچھ ہدیہ دے دیا، کچھ گفٹس دے دیے، کچھ انگوٹھی دے دی، مثال کے طور پر یہ چیزیں بچیوں کو دے دی جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو بہت مخلص آدمی ہے، لیکن نہیں، خدا کے واسطے یہ صرف دھوکے باز آدمی ہے جو آپ کی عزت سے، آپ سے کھلواڑ کرتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس بھی عورت کے ساتھ، بچی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، وہ سماج میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے ہیں لوگ، وہ تو دیکھی ہی نہیں جاتی ہے، اس گھر کے مردوں پہ آنچ آتی ہے، جبکہ غلطی ان کی نہیں ہوتی ہے۔ آدمی کیا کیا کرے، گھر چلائے، بیماری آزاری دیکھے، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی انتھک کوشش کرتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر اس کے گھر میں اس طرح کی کمیاں ہوں تو آپ دوہرے جو ہے عذاب کی مستحق ہوں گی۔ ایک تو آپ نے عمل نہیں کیا، دوسرے آپ نے شوہروں کے، والدین کے، بڑے بھائیوں کی اور سماج کے حق میں آپ نے خیانت کی ہے۔ اور یہ خیانت ایسی ہے کہ اگر لوگ کھلا ہو جائے اور لوگ گواہی دے دیں تو اس کے سلسلے میں تو ایسا ہے کہ لوگوں کو سنسار کر دیا جائے، پتھروں سے مار کے لوگوں کو مار دیا جائے، اتنا بڑا ظلم ہے۔ تو ہماری جو بہنیں ہیں، یہ درد ہے ہمارا، اور ہر بھائی کا اور ہر سماج کے ذمہ دار کا ہونا چاہیے کہ آپ صحیح وقت کا انتظار کر دیجیے۔ آپ کے بھائی، آپ کے شوہر، آپ کی والدہ، آپ کی بڑی بہنیں، آپ کی بھابیاں آپ کے حق میں اچھا سوچ رہی ہیں۔ اپنے گھر کا ماحول عزت دار ماحول بنائیے، اپنے گھر کا ماحول قرآن اور حدیث کا ماحول بنائیے۔ دیکھیے، اگر آپ بچوں سے نہیں کہتی ہیں کہ وہ پڑھ کے آئیں اور پھر 2-3 گھنٹے کے لیے غائب ہیں، تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا ہے۔ آپ کے گھر جانے والی بچی اگر 1 بجے کا اسکول ہے اور وہ 2:30 بجے تک بہانہ کرتی ہے تو اس کی فوراً آپ کلاس لیجئے کہ وہ کہاں ہے۔ 1 گھنٹے کے ٹیوشن میں اگر 1.5 گھنٹہ لگ رہا ہے تو اس پہ آپ فوراً نظر رکھیے، لاپرواہی مت برتیے، کیونکہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، گناہ کی شکلیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں۔ ہم لوگوں نے لڑائی لڑی ٹی وی کے خلاف، ہمارے دشمنوں نے ہر بیڈ اور ہر کمرے اور ہر لحاظ میں ٹی وی پہنچا دی۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقت پہ 2 بجے کا تھا، زیادہ وقت ہونے کی وجہ سے مناسب ہے کہ زیادہ گفتگو نہ کی جائے، آپ سب سمجھدار ہیں۔ اس باتوں کو اگر عمل کر لیا جائے، نظر رکھ لی جائے اور وقتی لالچوں سے بچ لیا جائے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے نعمتوں کا، خواہشات کی تکمیل کا، اس دنیا میں خواہشوں کے تعلق سے تو یہ آیا ہے کہ انسان کی خواہش، اس کی ضرورتوں کی تکمیل سوائے قبر کی مٹی کے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ 10,000 کے موبائل وہ آتا تھا، سادہ نوکیا موبائل، تب لوگ اسی کو خرید لینا کمال سمجھتے تھے۔ پھر موبائل آیا 10, 12, 15,000، یہ گانے تو میں گانے اور فوٹو کھینچنے کا دور شروع ہوا۔ پھر آیا 20 سے 25,000 کا موبائل۔ کیا ہے انسان کی خواہشیں؟ پہلے آدمی سائیکل سے کام چلا لیتا تھا، گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل کے بجائے 4 ویلر لینے کی فراق میں ہے۔ جن کے پاس زیورات کم تھے وہ زیورات لینے کی فراق میں ہے۔ ان سب سے کبھی انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا، قبر کی مٹی ہی انسان کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ اس لیے اپنی خواہش اور ضرورت کو سمجھیے۔ ضرورت ہمارے گھر میں کس چیز کی ہے اور ہماری خواہش کس سے پوری ہو سکتی ہے۔ تو ضرورت آپ کے گھر میں اگر کمرہ بنانے کی ہے اور آپ اس وقت زیور خریدنے کی کوشش کریں، ضرورت اس وقت بچے کی نکاح کی ہے، بچیوں کی نکاح کی ہے، اور آپ اس وقت کوشش کریں کہ پلاٹ لے لیا جائے الگ سے، اس وقت کوشش کریں گاڑی لے لی جائے الگ سے، تو یہ ضرورتیں، یہ خواہشوں کا گڑ ہو جانا بھی آج ہماری بے چینی کا اور گھروں میں برکتیں اٹھ جانے کا ایک سبب ہے۔ کیونکہ عورتیں مختار ہوتی ہیں، 80% گھروں میں عورتوں کی ہی چلتی ہے کہ کیا ہونا ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ چاہے ہنسی خوشی سے چلتی ہو، چاہے رو دو کی چلتی ہو، چاہے 2-4 دن کی لڑائی کے بعد چلتی ہو، چلتی عموماً عورتوں کی ہی ہے
کہ گھر میں اب کیا کیا جائے، گھر بنوایا جائے، شادی بیاہ کہاں سے کی جائے نہ کی جائے. بہت کم لوگوں کے وہاں ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی مرضی بالکل نہ چلتی ہو، اور مشورہ بھی لینا چاہیے، عورتوں سے برابر کا مشورہ لینا چاہیے، لیکن فیصلہ بہرحال گھر کے آدمیوں کا جو بہتر ہو، تاکہ اگر عورتوں سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے تو کل ان کے اوپر نہ ڈالا جائے کہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ یہ کیا جائے، تو اس لیے اس پہ پورا الزام آ جائے. تو کوشش کریے کہ خود اپنے آپ کو بدلیے. نمبر 1، نماز کے سلسلے میں سب کہتے ہیں اور ہم بھی کہیں گے، کیونکہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے، اور مسلمان کی یہی جو ہے معراج ہے. ایک مسلمان، اچھے مسلمان اور ایک خراب مسلمان میں فرق یہی ہے کہ نماز اس کا فیصلہ کرے گی. دوسری بات، اپنے اخلاق کو سنبھالیے. اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھیے. اگر آپ چڑچڑی زیادہ ہیں، پڑوسیوں کے وہاں ہوتا کیا ہے، اور عام طور پر عورتوں کے سلسلے میں، معاف کریے گا، آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ ہی کی بات کریں گے. اب ہم لوگ تو کھانا وانا باہر ڈالنے جاتے نہیں ہیں، نہ آدمی لوگ جاتے ہیں. انہوں نے بچوں کو پکڑا دیا کہ جاؤ سالن پھینکو باہر، تو خراب ہو گیا. اس نے کیا کیا، اپنے دروازے میں نہیں پھینکا. حالانکہ پہلی بات تو پھینکنا ہی اس طرح نہیں چاہیے کہ وہ جم جائے کہیں پہ. جانوروں کو کھلا دیں، گائے کو کھلا دیں، بکریوں کو کھلا دیں. پھر بھی کچھ عورتیں ہوتی ہیں، معاف کریے گا، وہ اپنا پورا نظام بنائیں گی، پنے میں رکھیں گی، پھینک دیں گی جہاں چاہے. اب وہ آپ کو چاہیے کہ آپ ڈسٹ بن میں اپنے وہاں گھر میں ڈالیں. اگر پالکا والا لینے آتا ہے، وجہ کیا ہے لڑائی کی میں بتا رہا ہوں. آپ نے اپنے وہاں گھر میں ایک پرنالہ اسے حساب سے رکھ دیا جس سے پانی نکلنا ہے کہ اس کی آدھی چیٹیں آدھے راستے پہ جاتی ہیں. سامنے والے کو تکلیف. آپ نے پانی بغیر دیکھے ہوئے پھینک دیا، آدمی نکل رہا تھا، کسی لڑکی نے، بچی نے، یا آپ نے کہا اس سے پانی پھینک دو، اس نے اپنے دروازے سے پھینک دیا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی وجہوں سے لڑائی ہو جاتی، گھر میں 3 عورتیں رہ رہی ہیں یا 3 فیملی رہ رہی ہیں، اس میں ہوتا ہے جھاڑو لگائی، آدھے سے لگا دی، آدھے نہیں بھی لگائی، تو بہتر تو طریقہ یہ ہے کہ آپ صبر کریے، آپ اپنے حصے کا لگا لیجئے. تو جو رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازک بنائے ہیں، ساس کا رشتہ ہے ایک سب سے بڑا جو المیہ ہے، سب سے بڑا المیہ ہے. ہم لوگوں کو وہاں جو لڑائی کا اصلی سبب ہے فیملیز میں، گھرانوں میں، خاندان میں، وہ بن بیاہی نند یا بیاہی نند اور اس کی بھابھی کا ہے. بہت بڑا یہ لڑائی کا سبب ہے. اور اس میں عموماً مائیں اندھا یا تو اپنی بیٹی کی طرف ہو جاتی ہے یا اپنی بہو کے تعلق سے بالکل مخالف ہو جاتی ہے. تو بالکل بہت بات کلیئر ہے دونوں کے لیے، سب کے لیے صاف ہے کہ ہر لڑکی کو عام طور پر ماں بھی بننا ہے، اور اس کو کسی نہ کسی کی ساس بھی بننا ہے، اور اس کو بھی کسی نہ کسی کی نند بننا ہے، اور اس کو بھی کسی نہ کسی کی دیورانی بننا ہے، اور اس کو بھی کسی نہ کسی صورت میں جٹھانی بننا ہے. تو آپ لوگ جیسے جہیز کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں، اور سچی بات ہے، اور اس پہ اگر آپ برا مان جائیں گی تو مان جائیے، جہیز لینے میں آدمی لوگ کم لالچی ہیں، عورت لوگ اس پہ بوالا کاٹے ہوئے ہیں. لڑائی کر دیں، لڑکا خوش ہے اپنی بیوی کے ساتھ، نئی نویلی کے ساتھ میں، لیکن ساس لوگوں کا پورا اس پہ فوکس ہے کہ کون سی کمپنی کا آئٹم کتنا آیا ہے، وہ 1-1.5 مہینہ صرف اسی پہ گزار دیتی ہیں. معاف کیجئے گا، جہیز اولا تو وہ لڑکی کے والد نے لڑکی کو دیا جتنی ان کے پاس گنجائش تھی. تو میں عورتوں سے بطور خاص، ہم لوگ چونکہ ہیں سماج میں، دیکھتے ہیں چیزیں، آدمی لوگوں کو اتنی پرواہ نہیں ہے کہ کون سی چیز آ گئی، مکسر تھا کہ نہیں تھا، مکسر ایک ہی ہفتے میں ختم ہو گیا، اب تانا شروع ہو گیا، یہ کون سی 3rd کوالٹی کا مکسر لائی تھی، ایک ہی ہفتے میں پھک گیا، واشنگ مشین کا وہ نہیں صحیح کام کر رہا ہے، اور تمہارے ہم نے اپنی بیٹی کو تو یہ دیا. آپ نے اپنی بیٹی کو دیا تو آپ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے نا، اس کے بعد نے اپنی بیٹی کو دیا ہے. مشینری ہے، کوئی چیز خراب ہو سکتی ہے. گدا تم نے بہت 3rd کوالٹی لیا، بیڈ ایسے کہیں بنتا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، بڑا لمبا چوڑا بیڈ تھا، 80,000 کا تھا،
40,000 کا تھا، اس کی قیمت بتانے لگتی ہیں، کیونکہ ہم بھی غریب میں رہتے ہیں، ہمارے گھر بھی مائیں بہنیں رشتے دار ناتے دار، تو اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ اگر آپ لوگ اور یہ حقیقت ہے، مانیے اس کو 100 بار ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جہیز کے سلسلے میں ہمارے گھر کی عورتیں زیادہ حریص ہیں، لالچی ہیں اپنی بہوؤں کے سلسلے میں۔ اب سب کے گھر میں یا تو بیٹی ہوگی یا بہو آئے گی، یہی تو چیزیں ہوتی ہیں۔ اپنی بیٹی دیتے وقت آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ نہ ہو، کچھ نہ دینا پڑے، دینی طور پر لوگ نکاح کر لیں، بڑا دین یاد آتا ہے۔ اپنی جب بیٹی کرنی ہوتی ہے، نکاح مسجد میں ہو جائے، بہت کم خرچہ ہو جائے، لانا ہوتا ہے تو بے پناہ اس میں شرطیں، شرائط اور واجبات، اور لوگ شروعات دیکھیے کتنی بے ڈھنگی طور پر کرتے ہیں رشتوں کے سلسلے میں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے سے لگا کے لسٹ دینے تک۔ جو بیچ کا آدمی ہوتا ہے، رشتہ کرا رہا ہوتا ہے، کچھ نہیں چاہیے تک سے وہ شادی کے 2 مہینے 3 مہینے تک یہ چلتا رہتا ہے کہ کچھ نہیں دیا، ہماری عزت نہیں کی۔ ارے ابھی میں ایک شادی میں شریک ہوا تھا تو اللہ کی پناہ وہ جو دلہے والے تھے ان لوگوں نے لڑائی کر دی، ہم لڑکی کی طرف سے تھے کہ ہم کو تم نے پیکٹ کیسے دے دیا ہاتھ میں یہ ناشتے کا، ہمارے لیے الگ سے انتظام ہونا چاہیے تھا۔ اتفاق سے وہیں پہ ایک یعنی چوتھی جس کو کہتے ہیں چوتھی آنی تھی اور ایک برات آنی تھی، تو براتیوں نے اس بات پہ صرف لڑائی کر دی کہ ہم کو چوتھیار کے ساتھ کیوں بٹھا دیا گیا، اور جو چوتھیار کا ناشتہ تھا وہ براتیوں کو ایک جیسا کیوں دے دیا گیا، ہم تو عزت دار تھے۔ بھائی میرے صبر کر لیتے کہ پتہ نہیں کتنی محبت۔ اور آپ کو بتانے حیرت ہوگی، آپ مطلب اس بات کو یہ نہ سمجھنا کہ ہم سارا الزام عورتوں پہ ڈال رہے ہیں، سارا الزام نہیں عورتوں پہ ڈال رہے ہیں، لیکن 50% اس میں عورتیں ہی زیادہ لڑ رہی تھیں۔ انہوں نے ایک اور اعتراض کیا کہ عورتوں کا اور آدمیوں کا ایک میں بیٹھنے کا کیوں وہ ہے؟ پتہ یہ چلا وہ عورتیں وہاں سب آدمیوں کے ساتھ آئی ہیں اور باقاعدہ وہ جب تک بارات کھانے تک نہیں پہنچی، کیونکہ ہم تو شریک تھے لڑکی کی طرف سے، تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں ناچ گانا بھی ہو سکتا ہے، ایک بارات آ رہی ہے، تو براتیوں کے سلسلے میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نا وہ کس بے ڈھنگم طریقے سے آ جائیں، کب فائرنگ کرنے لگے، کب کیا کرنے لگے، کب ڈھول تاشا لے آئے، کب گالی گلوچ کرنے لگے، وہ تو اس دن ایٹھن میں ہوتے ہیں۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ بالکل ہی ماں باپ سے خالی ہوتے ہیں۔ ان کی مائیں چلتے وقت ان کو نصیحت کریں، بیٹے برات لڑکی لینے جا رہے ہو، اپنی عزت کا تو خیال رکھو۔ جب نکلنے لگے لڑکا تو ان کی بہنیں ان کو نصیحت کریں کہ کل ہم بھی کسی کو وہاں جائیں گے، بھائی تھوڑا سا یہ اپنا خیال رکھنا، اگر کہیں کچھ کم ہو جائے، کوئی رسگلہ کم میٹھا نکل آئے، سوکھا نکل آئے، اس میں لڑائی کر دیتے ہیں لوگ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیے دوسروں کو جب تک ہم سمجھاتے رہیں گے ہوگا وہ کچھ نہیں۔ آج ہی سے کل سے ہی اپنے گھر سے شروعات کی جائے۔ ان تقریروں کا مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم وقت گزاری کریں، آج ہی سے اگر کل کوئی شادی ہونے والی ہے تو اپنے گھر میں نصیحت کر دیجئے، کل کہیں آپ کو بارات جانا ہے تو نصیحت کر دیجئے، کل آپ کو کہیں رشتہ دیکھنے جانا ہے تو نصیحت اپنے دل میں باندھ لیجئے، اور آپ اپنی بچیوں کے تعلق سے، اور بچیاں جو ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ وقت کی نزاکت کو سمجھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عزت کی، معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے اور ابھی بھی کیا کرتے ہیں؟ لڑکیوں کو کیوں پیٹ میں مار دیا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے، کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے کہ ہم کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اور لڑکیوں کو صرف اسی لیے مار دیتے ہیں لوگ یہ ہمارے لیے جان کی آفت نہ بن جائے۔ جو لوگ مارتے ہیں، اسلام آیا، اسلام نے کہا، اسلام سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو، ایک واقعہ بہت مشہور ہے، اس کو جب پڑھتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے۔ بیٹیاں تو گھر کی زینت ہیں، گھر کی رحمت ہیں، یہ نہ ہو تو نسل انسانی نہ چلے، یہ نہ ہو تو آدمی لوگ پاگل ہو جائیں، لیکن ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہے۔
اگر ماں ہٹا دی جائے تو انسان کی زندگی میں بچتا ہی کیا ہے؟ اگر بہن ہٹا دی جائے تو گھر کی رونقیں ہی ختم ہو جاتی ہیں. اگر بیوی ہی نہ ہو تو انسان کا سکون، اس کا اطمینان ختم ہو جائے. تو آپ کے بغیر تو آدمی ہی ادھورا ہے. حتیٰ کہ حضرت آدم ادھورے ہی تھے، ان کی تکمیل کی گئی ہے حضرت حوا علیہ السلام سے. تو آپ اپنی قدر و قیمت سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پر پیدا کیا تھا کہ سماج کو، معاشرے کو عورت ہی صحیح کر سکتی ہیں. اور آپ کے سلسلے میں جا بجا آدمیوں کے نام پہ کوئی صورت نہیں ہے. آل عمران ہے، وہ بھی پورا آل عمران رکھ دیا خاندان کے نام پہ. آپ کے نام پہ صورت باقاعدہ بنا دی گئی ہے. کتنا احساس دیا گیا نبی کے نام پہ، بنی اسرائیل کے نام پہ، لیکن وہ ایک خاندان کی طرف اشارہ ہے. حضرت مریم کو کتنی عزت دی گئی. اور عورتیں کون سی تھی؟ میں آپ کو ایک مثال دے دوں. ایماندار کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں فرعون کی بیوی جانتی ہے کہ میرا شوہر غلط ہے، اس کے باوجود وہ اس کی سختیاں برداشت کرتی ہیں. حضرت آسیہ اور کہتی ہیں اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ حضرت موسیٰ کے حق میں ہوتی ہیں. تمام فرعون اس وقت کا بادشاہ، اس کی بیوی ایمان اور غیر ایمان کا فرق کر رہی ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم احسان شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ اتنی نعمتیں بغیر کسی ہمارے استحقاق کے، بغیر کسی ہمارے ایمان، اچھے ایماندار ہونے کے دے دیا ہے، ہماری صحتیں برقرار رکھے ہوئے. تو ہم امید کریں آپ سے کہ آپ سب انشاءاللہ العزیز جو باتیں کہی گئی ہیں اسکول و کالجز کے تعلق سے، گھر کے ماحول کے تعلق سے، آپ سب انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گی اور اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ آپ کی جو گھر کے تعلق سے ذمہ داری ہے، بچے کتنی دیر تک باہر کھیل رہے ہیں، کنچا کھیل رہے ہیں، تاش کے پتے کھیل رہے ہیں، وہ فوٹو چلتے ہیں، وہ بہت سی چیزیں بچوں کے تعلق سے چلتی ہیں، اس پہ بھی لگام اتنا لگانے کی کوشش کریے. بالکل تو نہیں ختم ہوگا، بالکل تو نہیں ختم ہو سکتا، لیکن کوشش کریے بچوں پہ نظر رہے کہ یہ چیزیں ان کے اندر سے عیب ختم ہو جائیں. ان کے اچھے کپڑوں کا انتظام کریے، اسکول جاتے وقت ان کے چہروں کو دیکھیے، دھوئیے، ناک واک پوچھیے ان کی. یہ سب ہمیں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کیونکہ ہم بچے دیکھتے ہیں کہ گندے بنے ہوئے ہیں. تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریے. اگر آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا تو کل قیامت کے دن شوہر نے جو، والد نے جو، بھائی نے جو آپ کے تعلق سے ذمہ داریاں ادا کی ہیں، اگر آپ نے ان میں خیانت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پکڑ کرے گا، اور پھر جو حساب و کتاب ہوگا وہ بہت مشکل ہے. اس لیے اس مشکل حساب و کتاب سے بہتر ہے کہ دنیا میں جو آسان کام ہمیں دیے گئے ہیں، جو آسان ذمہ داریاں دی گئی ہیں، انہیں ہم سب ادا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں ان سب پہ ہم بھی عمل کریں گے، اور آپ تمام لوگ جو ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہماری بائیں بہنیں، خواتین، یہ سب بھی عمل کریں گی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.